السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. قمبر بھائی پوچھ رہے ہیں شہری بھائی کدھر ہیں. میں نے کہا وہ وہاں بیٹھے ہیں, آ جاؤ. انہوں نے پوچھا آپ کے لیے پوچھا انہوں نے کدھر ہے, بلایا ہے انہوں نے آپ کو, یہاں آ جائیں. ناظرین محترم, ہم علماء کرام کی محفل کو جس سوال پر چھوڑ کے گئے تھے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, ان سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اور قمبر بھائی کے ساتھ جو یادیں ہماری وابستہ ہیں, قمبر بھائی سے تو بہت پہلے سے وابستہ ہیں, لیکن یہ جو شب وجد اس بار ہوئی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پر, اس کی بڑی خوشگوار یادیں ہیں. بہت دونوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور ایک بار تو پھر آج یہ دونوں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دے رہی ہیں یزید کے سامنے. مقام ایسا ہے کہ امام علی مقام سیدنا حسین, ان کا سر مبارک رکھا ہوا ہے اور وہ چھڑی مارتا ہے اس پر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں, حالانکہ ان کو دکھائی نہیں دیتا, نظریں ان کی کچھ کم ہو گئی ہیں, بینائی کمزور ہو گئی ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدبخت کس کو تو چھڑی مار رہا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول کریم اس سر کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. اور پھر اس نے بدتمیزی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت زید بن ارقم کو بھی دربار سے, صحابی رسول کے ساتھ بھی زیادتی کر دی, پھر تب بھی وہ مسلمان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا کا, اس کو بیان کرنے کے لیے یا اس پہ بات کرنے کے لیے ظرف بھی چاہیے اور عاجزی بھی چاہیے. لفظ بھی چاہیے اور عاجزی بھی چاہیے. واہ 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 واہ. اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ بغیر ان کے اذن کے نہ عاجزی ملتی ہے اور نہ لفظ ملتا ہے اور نہ بیانیہ وہ انداز ملتا ہے جو غلامان اہل بیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرما دیا ہے. ان کی اجازت کے ساتھ یہ جو کلمات تبریک ہم پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں ہر پل, اور نمازوں میں ہم جو پانچوں وقت اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں جی, اور حضور کی رضا ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہم سے راضی ہوں. کربلا کی جو آج نویں شب, اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تذکرہ کربلا کر رہے ہیں, اور یہ عاشور اور یہ تکلیف کا وہ مرحلہ کہ جس میں ذرا سے میں اس پس منظر میں جاؤں گا کہ حضرت امام علی مقام کا یہ گھرانہ, میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ بے بسی میں تھا, سب کچھ ان کے پاس تھا, کیونکہ جس کے نانا وہ ہوں کہ جب طائف کے میدان میں فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دوں, تو اس وقت حضور نے جس التفات اور محبت اور آنے والی نسل سے خوشبوؤں کا تذکرہ فرمایا, اسی محبت کو, اسی عنوان کو کربلا کی زمین پر امام علی مقام کے گھرانے نے زندہ رکھا. صحیح, بالکل زندہ رکھا. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب رات کے وقت انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے بڑھائے یزیدیوں نے, تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے, ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان, اپنے 20 بات کی ہمارے ماں باپ ان کے ہم سب قربان ان کے قدموں پر, تب بھی ہے کہ کچھ نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے ماں باپ ان پہ قربان, ہمارے ماں باپ سب کچھ ان کے قدموں پر قربان. ان کے اس لیے کہ ان کے قدموں سے جنت ملتی ہے, ان کے قدموں سے رحمت ملتی ہے, ان کی نظروں سے رب تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے, اور ان کے دست مبارک پر بیعت کر کے حضور کی عنایت, کرم, آخرت, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی غلامی ملتی ہے. کیا کیا آج ہم جس تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہیں, اس تکلیف دہ مرحلے میں ملت اسلامیہ کے پرسان حال اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے. ملت اسلامیہ جس کرب سے گزر رہی ہے, ڈاکٹر صاحب میں صرف اشارہ کرتے چلوں کہ ملت کفر کے سامنے جھک رہی ہے ملت اسلامیہ, اللہ معاف فرمائے. کشمیر کے معاملے میں تو جی میں اسی طرف جا رہا ہوں. بہت اچھا کر رہے ہیں آپ یہ واقعہ. جی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں ہم اس مودی کو ہار پہنا کر سونے کا یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم قضا کر رہے ہیں. ارے ظاہر پر جانے والوں, کربلا کی مٹی سے سبق سیکھو کہ ظاہر میں وہ کلمہ پڑھنے والا تھا, لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل جب قرآن نے کہہ دیا تو اس کے بعد امام علی مقام کا یہ شریعت کا پاسداری کا عمل سامنے آیا کہ خروج
توحید اور رسالت کی استقامت کے لیے اور خروج ملت اسلامیہ کے وقار کے لیے ہے. اسی وجہ سے عروج مل گیا. عروج تو رہا نہیں, عروج. واہ 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 ڈاکٹر صاحب, عروج ہو گیا. آپ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ ایک لفظ میں وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں جس میں کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی عنایت اہل بیت ہے. کوئی شک نہیں. اب اچھا, اسی وجہ سے ایک بات اور عرض کروں کہ آپ سے لوگ جلتے بھی بہت ہیں, ہاں الحمدللہ, حسد بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کھلے ہیں اور کھلے دل سے حضور کی غلامی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اہل بیت کا. جس کے دشمن نہ ہو تو وہ سمجھ لے مطلب وہ منافق ہے. اچھا, اور جس محبت کا ساتھ اظہار کرتے ہیں تو یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عشق رسول سے محبت کرنا ہی اصل عزت ہے. اب ڈاکٹر صاحب اسمبلی میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے, جی پہلے صرف تلاوت ہوتی ہے, قرات ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے جو دوستی بھی ہوتی ہے, کبھی کبھار شکوے بھی ہوتے ہیں, شکایت بھی ہوتی ہے, دوستوں کا حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بھائیوں کا حق ہوتا ہے. لیکن جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف آج پڑھی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وسیلہ ہے ڈاکٹر صاحب کا, سرکار کا اور وسیلہ ہے. انہوں نے یہ کام کر کے اپنی آخرت سنوار لی. بے شک بے شک بے شک. میں بارے دیگر اس موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ یہ سمجھ رہی ہے, میں کشمیر کی طرف جاؤں گا پہلے تک, کیونکہ کشمیر کا اور کربلا کا دونوں کا تعلق ہے. وہ کربلا جس کو ہم حسین کے نام سے دیکھتے ہیں, آج بھی حسین وہیں پر اس کا اثر اور محبت, اس کربلا کے میدان کا اثر کشمیر کے اندر ہے. یہ جو پاکستان کا فوجی وردی پہن کر اپنی جان دے رہا ہے, یہ پاکستان کا سویلین اپنی جان جو دے رہا ہے, یہ کسی حکومت کے لیے دے رہا ہے, کسی حکومت کے رضامندی کو تمغے سجانے کے لیے دے رہا ہے. یہ تو اس لیے دے رہا ہے کہ تم نے وہاں شہادت دی کلمے کے لیے, ہم یہاں شہادت دے رہے کلمے کے لیے. تم نے وہاں پر پرچم مصطفیٰ کو بلند کیا, ہم نے یہاں پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر قبر میں جا کے بتا دیا کہ یہ ملت اسلامیہ کا سپوت محبت کرتا ہے تجھ سے اور تیرے خانوادے سے, کیونکہ یہ پاکستان تیری غلامی کے لیے بنا ہے. واہ 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 واہ. آج ملت اسلامیہ کو حسین کی ضرورت ہے, سچائی کی ضرورت ہے. حضرت جناب سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ, کوئی بھی نام دے لیں, فاتح شام اور فاتح شام, فاتح شام, فاتح شام, اور پھر اس کے فاتح بعد شام, دمشق. میں تو آپ فاتح شام کہتے ہیں, فاتح اسلام ہے وہ. ڈاکٹر صاحب وہ فاتح اسلام ہیں, انہوں نے اسلام کو فتح کیا. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد, دست تر دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ لا الہ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے روحانی مرشد, ہمارے آقا سبحان اللہ غلامی حسین میں کہاں تک جا کر کہتے ہیں کہ جو جملہ سنیے آپ, اپنے جو سالکین ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کامل حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ جو شخص شب عاشور کو سرکار کا ذکر کرے, امام علی مقام کا, اور اس محبت میں وہ سو جائے تو وہ زیارت سے بھی مشرف ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ کل قیامت کے دن یہ چونکہ نوجوانوں کے سردار ہیں تو ان کے ہاتھوں سے انہیں وہ کچھ ملے گا جسے ہم کوثر کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اور یہ کوثر جس کی 2 بوند ہے, کوثر اور سلسبیل ہے, یہ وہ رحمت ہے یہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام علی مقام اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت یعنی ان کی گواہی نصیب نہ ہو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان کے چہروں کو دیکھنا ایمان ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ ان سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے شریعت کو سیکھا انہوں نے مجھ سے شریعت کو سیکھ لیا. کتنی احادیث موجود ہیں جن کو ہم چھپاتے ہیں جان بوجھ کر, حسد کرتے ہیں. جو ان سے پیار کرتا ہے ان سے بھی حسد کرتے ہیں, اور جو ان کا بیان کرے اس بیان سے بھی حسد کرتے ہیں. اب وہ جملے جو تاریخ ساز جملے ہیں, جب رات کے اندھیرے میں جب بزدل دشمن نے اپنی فوجوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے, اپنے پیار کرنے والوں سے, اپنے عشاق سے جو تاریخ ساز تقریر کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو جملے کہیں وہ یہ تھے کہ تم میں سے 20 افراد, بعض روایت میں 15 افراد جائیں اور جا کر ان سے بات کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں ایک رات کی مہلت کا لفظ نہیں ہے, لوگ مترجمین ترجمہ کرتے ہیں مہلت, وہ کیوں تم سے مہلت مانگیں گے, وقت ان سے مہلت مانگتا ہے. تمہاری اوقات کی, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہیں تو مہلت دے رہے تم ہو کیا, تمہیں واہ 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 مہلت دے رہے, ایک رات تمہیں مہلت دی ہے کہ دین کی طرف آؤ, لوٹ آؤ نبی کی غلامی کی طرف جس سے تم نے اپنا منہ پھیر لیا ہے. بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں. عجیب عجیب باتیں,
قمر بھائی ایک عجیب بات ہے کہ وہ سیف پیسج مانگ رہے تھے. بھائی جو ہستی 2 محرم کو آ کر یہ کہہ رہی ہو یہاں ہمارے بچے کاٹے جائیں گے, یہاں اس کا قتل ہوگا, یہاں اس کا قتل ہوگا, وہ سیف پیسج مانگ رہے تھے. عمر بن سعد کے سارے خطیں نسبتیں کر دی امام حسین کی طرف. کتنا بڑا ظلم ہے, تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد جب جا کر یہ بات ہوئی اور وہ رات ہوئی, اور وہ رات حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوبصورت تقریر, جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بعد حمد و صلوات کے کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. 14 پڑاؤ ہیں ڈاکٹر صاحب, 14 پڑاؤ ہیں. 14 پڑاؤ کے اندر ہر جگہ خطبات ہے امام علی مقام میں. آپ دیکھ لیجئے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے بعد حمد و صلوات کے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تم پر جبر نہیں ہے, تم پر کوئی اکراہ نہیں ہے, میرا رشتہ تم پر یہ نہیں ہے کہ میں تم پر جبر کروں, تم آزاد ہو, تم جا سکتے ہو. اور غلامان اہل بیت کا بھی کردار دیکھیے, کہتے ہیں تمہارے آپ کے قدموں میں ہم جان دے دیں گے, آپ کے قدموں کی گواہی لے کر جنت لیں گے, لیکن ہم نہیں جائیں گے. اب یہ رات کا وقت ہے. اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے بہت طویل ہے, لیکن میں چونکہ خطبے کی طرف جاؤں گا. آخری جملہ جو تھا وہ یہ تھا, اے لوگو تم مجھ سے پیار کرتے ہو, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ مقامات کیا ہے. یوں کر کے آپ نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کل تم شہید ہوگے تمہارا یہ مقام ہے جنت میں, کل تم شہید ہوگے کل تمہارا مقام یہ ہے, کل تم شہید ہوگے تمہارا یہ مقام یہ ہے. تو آپ تو نبی کے علم غیب کی بات کر رہے ہیں, نبی کا نواسا علم غیب میں یہ بات کر رہا ہے کہ جنت کا آقا ہے, جنت کھول دی گئی ہے اور بتلا دیا گیا ہے کہ کون کہاں رہے گا. اور شہادت کے مرتبوں کو بھی بیان کر کے امام علی مقام نے بتلا دیا کہ یہ کس کا مقام کون سا ہے. اور جن کی جنت ہوتی ہے وہی بتاتے کسی کو ملے. جنت رسول اللہ کی, رسول اللہ نے ان کے حوالے کر سیدہ شباب اہل جنت. اس میں یہ بھی سبق ہے نا کہ اگر لیڈر صحیح ہو, حق و صداقت والا ہو, جرأت و شجاعت والا ہو, تو پھر وہ اندھیرا بھی کر دے اس کے رفقا اس کو چھوڑتے نہیں. وہ 72 بھی ہو نا اور نہتے بھی ہو, سامنے ہزاروں کا لشکر ہو, تو پھر وہ ٹلتے نہیں. بے شک خطبے کی طرف میں اب آتا ہوں کہ اب یہ معاملہ ہو گیا, اتنا بڑا سانحہ, اتنا بڑا واقعہ, اور اشقیاء نے جس طریقے سے کیا اور جو کچھ بھی ہوا, اور جس طریقے سے وہاں طبل بجائے گئے اپنی فتح کے, ان یزیدیوں نے, بدبختوں نے, ملعون نے, اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ ان لوگوں نے وہاں اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ تم ان صحابیات کو کہ جن کے لیے پورا قرآن اترا ہے, پورا پردہ اترا ہے, پوری پاکیزگی اتری ہے, پورے اجسام مطہرہ کے لیے کہ جہاں جبریل آتے ہوئے اجازت لیتے تھے, تم نے ان اجسام منورہ کی بے حرمتی کی, اور تم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ناراض کیا. تم نے حضور کے گھرانے پر وہ ظلم کیا ہے کہ آنے والے لمحات 100 کربلا, 100 مجالس, 100 محافل آپ پڑھتے رہیے, 1 لاکھ جنگی اصول بھی پامال کر دیے, سب کچھ بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو. ہاں نہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, درخت نہیں کاٹے جاتے, جنگی اصول پامال کیے. اور سکینہ کے تماچے مارے, بچوں کو قتل کیا, بوڑھوں کو قید کیا, بیماروں کو قید کیا, کوئی جنگی اصول بھی نہیں تھے. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب کیا دشمنی اہل بیت سے جو مطلب نقطہ بنیادی آپ بیان کر گئے, اصل تھا ہی دشمنی ہے. ہماری ماں حضرت امام علی مقام کی بیوی, میں آسان اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر تاکہ ہمارے بچے بچیاں بھی سمجھیں, آپ فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میں اب جا رہا ہوں, یہ وقت جدائی ہے, مجھے کپڑے پہناؤ, مجھے کپڑے دو. پہلا لباس میں وہ پہنوں گا جو میرے جسم پر تنگ ہو, پھر دوسرا لباس میں وہ پہنوں گا جو ہمیشہ پہنتا ہوں اوپر کا, اور تیسرا میرے اوپر چادر ہوگی. عرض کیا کہ یہ آپ اس طرح کا لباس کیوں زیبتاً فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب اس لباس کے بعد مجھے یہ پتا ہے کہ میرے جسم کی توہین ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں برہنہ ہوں دشمن کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے سامنے میں نے ہمیشہ پردہ کیا, کیونکہ اللہ نے میرا پردہ ہمیشہ رکھا ہے. کسی نے آپ کا امامہ لے لیا, کسی نے آپ کے لباس کی آستین اتار لی, 2.5 فٹ کی خبر ہے, 2.5 فٹ کی خبر ہے حضرت عباس کی, 2.5 فٹ کی خبر. تو کسی نے پوچھا جا کے امام جعفر صادق سے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ وہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے, تو 2.5 فٹ کی خبر کتنی تھی؟ تو نے کہا بس کیا بتائیں, سید سجاد کو جتنا چچا میرا اتنا ہی دفناتی ہے. کہنے اتنا ظلم ہوا ہے, اتنا ظلم. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, بس میں مختصر کروں گا بات کو. آپ جب تشریف لے گئیں, یزیدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دربار کا لفظ استعمال, ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت صحیح لفظ کہا ہے, دربار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ دربار نہیں تھا یزید کا,
جو لعنتی توق پہن کر بیٹھا ہوا تھا. رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے لیے دربار صاحب کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں لوگ. دیکھیے جو کہتا ہے وہ اسی کے ساتھ جائے گا. ہم جو کہتے ہیں جو جس کہ اللہ ہمارا حشر امام علی مقام کے ساتھ کر آمین دے، اللہ اور جن کو یزید پر اللہ ان کے ساتھ کر دے. آمین اللہ آمین. مولانا روحانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا مانگتے جی ہیں. آپ فرمائیں. اگر ایسی بات ہے تو میں 2-3 سوال میں چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے ابتدا میں کہا کہ کسی کو پہچاننے کے لیے ضد کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. معرفت حسین کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات کو سمجھیں. واقعات دیکھیں، یہ کوئی ایک حادثہ واقعہ نہیں ہے کہ جس کو گزر گیا. یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ عید آئی بقرعید آئی، یہ ہوا وہ ہوا گزر گیا، ایسا نہیں. اگر آپ میں تبدیلی نہیں ہے، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک اور پھر چہلم تک، آپ کے کردار میں، گفتار میں، افکار میں، آپ کے دیکھیں، اور اس سے بھی پہلے دیکھیں نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ کس کی نماز پڑھی جا رہی ہے. جی ابھی آئیے پہلے آپ نے تو پھر فکر کی بات آئی. تو سب سے پہلے افکار میں تبدیلی، گفتار میں تبدیلی، ایمان میں تبدیلی، اخلاق میں تبدیلی، پھر فیصلہ انسان کرتا ہے. ایک آدمی سجدہ کرنے جا رہا ہے، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، تو پھر مت پڑھا ایسی نماز، تیرے منہ پہ مار دے گا اللہ. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. تو جھکنے کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ آپ کس کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے کہ توحید کی معرفت ہو. ٹھیک ہے، میں یہاں پر چند سوال کرتا ہوں. حسین اور کربلا کو پہچاننے کے لیے 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ سمجھدار اور وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تعویل کرتے ہیں، جو تعویل کرتے ہیں، ہاں، میں ان کے لیے. پہلا سوال میرا، یزید حسین کو جانتا تھا؟ یزید حسین کو پہچانتا تھا؟ یزید کبھی حسین سے ملا تھا؟ دنیا کی تاریخ اگر مجھے جواب دے دے، تینوں کا جواب نفی ہے. نہیں، خالی یزید، ایک شرابی جواری، اس کا کوئی تعلق نہیں لاوالا. اچھا، پھر اسی میں ایک اب دوسرے پہلو سے میں سوال، کس نے مشورہ دیا تھا یزید کو حاکم وقت بنانے کا؟ کس نے کہا تھا؟ فیصلہ کس کا تھا؟ لایا کون تھا؟ کیوں لایا گیا؟ پھر طلب بیعت. اب پھر دوسرے رخ پر، اور حضرت عائشہ نے سخت مخالفت کی. اب پھر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے سخت مخالفت کی تھی. دیکھیں ان تک تو بات پہنچی ہی نہیں پہنچی تھی، انہوں نے مخالفت کی. جی، وہ جو گیم ہو رہا کہا تھا کہ حسین میں سے عبداللہ ابن زبیر میں کسی کو بنائے. اب آپ یہاں پر دیکھیے، ٹھیک ہے نا، کہ جس دنیا جانتی ہے، ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، سمجھے نا. وہ ایک شرابی جواری، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں. اپنے ساتھ تقدم آپ بار بار لفظ میں کہیں گے دہشت گرد. جی، آپ بار بار ایک بات اور کہتے ہیں. اپنا گورنر بھی لگاتے ہیں مرجانہ کا لونڈا. پتہ ہی نہیں، مجھے تو خیر پتہ ہے کہ اس کے آپ ڈاکٹر صاحب، آپ بار بار ایک بات کہتے ہیں، لوگ دشمنی میں. دشمن کبھی جاہل نہیں ہوتا. جاہل جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. دشمن عالم ہوتا ہے، جو آپ کی معرفت رکھتا ہے، جو آپ کو پہچانتا ہے. شیطان دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں میری بات کو اگر آپ فالو کر لیں گے نا تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. دشمن جو ہے جاہل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ جو شرابی جواری چرسی موالی ہے نا، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ابو الحکم کے بارے میں نے کہا، ٹھیک جاہل ہے، نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یزید چرسی موالی شرابی جواری جو بھی تھا لعنت اللہ، ٹھیک ہے، علیہم ہمیشہ کے لیے، اس کا کیا تعلق حسین کا؟ کہاں حسین، کہاں یزید؟ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی تعلق نہیں ہے نا. کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی. یار یہ تم بار بار تاریخ کو جو ہے نا وہ کیوں چھپاتے ہو؟ اگر تم سچے حسینی ہو نا تو سچ بولو. آج حسین کا واسطہ دے رہا ہوں حسین والوں کو، سچ بولو، سچ لکھو، سچ کہو. یقین جانو حسین تمہیں بخشوانا تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ تو خود مالک ہے نا جنت کے. تم کہتے ہو عبادت اور توبہ اور استغفار، کہے کہ توبہ، کہے کہ استغفار. آغوش رسالت میں اعلان کر رہے ہیں سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، وہ فیصلے کرنے والے ہیں، انہوں نے فیصلے کیے ہیں. بھائی اصحاب نے ان کو کیا کہہ کے پہچانوایا بتائیے؟ سید و سردار.
लिखवा लाओ, अब्दुल्ला लिख दो मैं गुलाम हूं, मैं आखिरत में ये दिखा दूंगा। तुमने क्यों छोड़ी ये बातें, क्यों छुपाई ये बातें? अब बतानी पड़ती हैं ताकि इत्तेहाद की फजा कायम में, इसलिए बतानी पड़ती हैं। मैं ये हैरत हालांकि सच्ची बात है कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन करके जिसका ऐलान रिसालत कर रही हो, आज 14 बरस के बाद भी हमें ये बताना पड़े हुसैन को। हजरत उमर हजरत इमाम हसन के पीछे भाग रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, हमारे सर पर जो बाल हैं वो आपकी नाना की दिए में, ये हमें बतानी पड़ती है। 50 बरस वाकया पूरा ये ना कि इमाम हसन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मिलने आए, वहां मिलना है। आपने देखा कि उनके मेरे बगैर चले गए। हजरत इब्ने उमर ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, अंदर से अब जवाब आया कि नहीं मिल और साहब भी सकते, बैठे हुए थे, उनकी वजह से उनके नहीं मिलने दिया। लेकिन बाद में पता चला कि हसन भी आए थे, उमर भी दौड़े आए। आपने फरमाया कि आपने मैं देखा बेटे को बगैर टोपी के गए, बेटे को नहीं मिल रही, मुझसे क्या मिले। कहा कि ये सर के बाल भी तुम्हारे लिए, अल्लाह के बाद तुम्हारी वजह से। यही बात बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहचानवाया, कुरान ने पहचानवाया, तौहीद ने पहचानवाया, और उसके बाद नमाज ने पहचानवाया, कंधों में सवार है कि अगर सजदे में आ जाएं तो सजदा रसूल नहीं उठा रहे हैं सर, पैगाम आ रहा है जिब्राइल का, हुसैन अपनी मर्जी से उतरेंगे। सारे को पहचानवाने के बाद 50 बरस गुजरे थे, खाली सिर्फ 50 बरस गुजरे थे। और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या हुआ। अब सवाल ये है, और किसी की याददाश्त कमजोर नहीं होती है ना, याददाश्त तो छोड़िए, वो 50 बरस पहले की बातें लोग यहाँ सियासत में कर रहे हैं। सर मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं कि डॉक्टर साहब कि देखिए सबको सुकूते ढाका याद है। याददाश्त तो छोड़ें, याददाश्त छोड़ें, वो आंखें मौजूद थी जिन्होंने देखा है, वो लोग मौजूद थे। आप ये देखिए, मैं एक सवाल, बैत इनकार कर दिया हुसैन ने, मैंने कहीं एक जगह पर दूसरी जगह एक बात की, मैं सवाल को पलट दूं। आपकी जमहूरियत, डॉक्टर साहब सॉरी, आपकी जमहूरियत, आपकी नहीं, आपकी जमहूरियत क्या है? आपकी जमहूरियत यह है कि 51% जो वोट ले ले वो हाकिम, 49% के ऊपर वो फैसले करेगा, उसकी तकदीर के फैसले वो करेगा। यानी 1% वाला आदमी 99% लोगों पर हाकिम है, उसकी तकदीर के फैसले करेगा। मैं भी कश्मीर पर भी आ रहा हूं, ठीक है, उसकी तकदीर के वो फैसले करेगा 1% वाला आदमी, ठीक है। यजीद 80 सूबों का मालिक, तख्त उसके पास, ताज उसके पास, दौलत उसके पास, लोग उसके पास, ताकत उसके पास, सब कुछ उसके पास। एक शख्स है जिसका नाम हुसैन इब्न अली, जो रसूल का नवासा है, जहरा का बेटा, अली का लाल, एक शख्स है, 57 बरस की उम्र है, नहीं करता बैत। तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा था? इसरार बैत क्यों था? बहुत गहरी बात की आपने, वाह वाह भाई वाह। क्यों? छोड़ दो, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हुसैन ने इनकार बैत क्यों किया। 80 सूबे तुम्हारे पास, पूरी ताकत इख्तियार, आखिर एक बैत से तुम्हारा मसला क्या? ठीक है ना, आप इस बात को मेरी समझने दीजिए लोगों को कि इनकार बैत क्यों किया है, तुमको नहीं समझ में आएगा। अल्लाह समझा दे तो समझा दे, वो हिदायत देने वाला है। लेकिन मैं सवाल पलट कर रहा हूं कि तुमको इसरार बैत क्यों था? क्या जिद थी कि हुसैन से बैत ले लो? हुसैन ने कहा मैं मदीना छोड़ देता हूं, मैं मक्के चले जाता हूं, तुम मक्के पहुंच गए, यहां मारूंगा। हज को उम्र में तब्दील कर दिया उन्होंने। हुसैन ने कहा कि मैं तकद्दुस को रखूंगा, मैं मक्का छोड़ देता हूं। पहले मदीना छोड़ा, फिर मक्का छोड़ा, पहले मदीना छोड़ा, दोनों मक्का दोनों को छोड़ा। तुम फिर पीछे लग गए, नहीं मारूंगा, नहीं कत्ल करूंगा। तुम हो कौन? आखिर ऐसा क्या मसला था? आखिर मसला क्या है? इसरार बैत क्यों है? एक आदमी, एक नातवा अगर शख्स है, तुम्हारी जमहूरियत तो ये कहती है, अगर जमहूरियत का नाम इस्लाम है, तो फिर एक शख्स अगर इनकार करके जा रहा है, अच्छा ये भी कह रहा है मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम करो हुकूमत, तुम करो जो दिल चाहे करो, मैं तो कूफा जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं मक्के चले जाता हूं, मक्के से के बाद मैं कूफे चले जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं सहरा में चला जाता हूं अपने खानदान को, बच्चों को लेकर के। ये खानदान रिसालत सहरा में चला जाता है, तुम छोड़ दो। तुमने कहा नहीं, मैं पीछे आऊंगा और 1 लाख की फौज लेके आऊंगा, ठीक है ना। आप लेकर के चलते चले रहे, आप कूफे के करीब पहुंचे, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया तुमने, सफीर हुसैन को कत्ल कर दिया, और 3 दरख्वास्तें भी दी मंजूर, ठीक है, उसके बच्चों को गलियों में तुमने कत्ल किया, भूखा प्यासा मासूम बच्चों को कत्ल किया, और उसके बाद तुमने फौज भेज दी, हुसैन जहां भी है उनको गिरफ्तार करो। देखिए तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही है जो बुग़्ज़ अली की, बुग़्ज़ अहले बैत की, बुग़्ज़ रिसालत की। असल में बदर में मारे गए थे ना आबाजदाद, ठीक है, तुमने कहीं रुके नहीं, तुम आ गए सहरा में,
راستے میں آپ نے کہا سارا معاملہ عتبہ ولید اور شیبہ کا ہے نا, شیبہ کا ہے, ختم, تینوں کا معاملہ ہے. اب یہ دیکھیں آپ صحرا میں آ کر کے تم نے روک لیا, لگام میں ہاتھ ڈالا, اور ابن ریاحی نے, تیری ماں تیری صف ماتم پہ بیٹھے, اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ حسین میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا, میں آپ کی, اور اسی حر کو نام نہیں, اسی حر کے جب گردن میں زخم لگا بی بی فاطمہ کا رومال باندھا گیا ان کے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ دونوں چیزیں دیکھیں, آپ کو عشق حسین, محبت حسین, اطاعت حسین, شفاعت حسین اسی وقت ملے گی جب آپ اس سازش کو سمجھیں گے. ایسا نہ ہو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بار بار سن لے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ بتا دیا عتبہ ولید اور شیبہ کا, ایسا نہ ہو کہ نقاب ڈال کر کے تمہارے سامنے پھر مسلمان بن کر آ جائے. عتبہ ولید اور شیبہ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. ڈاکٹر صاحب آج کشمیر کی بات چل رہی ہے نا, ایک جملہ کہہ دیجیے. دیکھیے آج بھی روئے زمین پر عالم اسلام میں آج بھی کشمیر میں بچے قتل ہو رہے ہیں, عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی, دنیا دیکھ رہی ہے مظالم. نام نہاد مسلمان کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ رخصت پہ. میں نے کہا کل بھی اسلام حسین نے بچایا ہے, آج بھی پاکستان اور کشمیر حسین ہی بچائیں گے, اور یاد رکھیے گا یہ بچے گا. نہیں تو یہ پنجتن کا تو سطح اور ہے پاکستان, انہی کے نام سے بنے گا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اسرار بیعت کو نہیں سمجھا, آپ نے انکار بیعت کو نہیں سمجھا. یزید جو آج جانتا, آپ نے سمجھا دیا بڑے طریقے. ٹھیک ہے نا, لیکن کیوں اسرار بیعت کیوں تھا؟ اس لیے ایک شخص اگر نہیں کرتا ہے, نہیں مانتا ہے, فرق تو نہیں پڑنا چاہیے. جمہوریت تو یہی ہے, چلتے رہتا, تمہارا نظام چلتا رہتا, ٹھیک ہے نا. فرق تو پڑ رہا تھا, علی کا بیٹا. فرق, اب جو فرق پڑ رہا تھا وہ کیا کہا؟ دیکھیے وہ لوگ, فرق یہ تھا روئے زمین پر اس وقت افضل ترین اگر ہستی تھی امام حسین. دیکھیں یہی بات, یزید کو یہی تو خطرہ تھا, میں مفضول ہوں وہ افضل ہے, لہٰذا مفضول چاہتا تھا افضل میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اس لیے مفضول کو خطرہ تھا اگر حسین رہے تو میری حکومت نہیں رہے گی. 1400 سال یہ مسئلہ بدر میں تھا کہ ہمارے برابر کا آدمی بھیجو, ہم نہیں لڑتے, یہ حذافہ سے لڑیں گے, برابر کا آدمی بھیجو. حضرت حمزہ کو, حضرت علی کو آنا پڑا تھا. یہاں پر ایک بات سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب, برابر کے لیے یزید آتا نا, اگر یزید بزدل نہیں آیا, نہیں آیا, اس نے شامیوں کو بھیجا, بندروں کے ساتھ کھیل رہا تھا نا, بندروں کے اسے شامیوں کو بھیجا, اس کا کام بندروں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اور بھی کام تھے, میں بتاؤں گا کھیلنے. ایک منٹ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ, ایک سیکنڈ. دیکھیے اس کا کام بندروں سے کھیلنا جو بھی تھا وہ جہنمی اپنی جگہ. بات کیا تھی اپنی جگہ کیسے, ہم تو بات یہ ہے وہ لعنتی جہنمی. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, یہ بات انہوں نے کہی کہ وہ خالی, پھر میں کہوں گا کہ اسرار بیعت اس لیے تھا کہ یزید خالی نہیں, یزید کے ساتھ گیم سازش کرنے والے وہ تمام گروہ یہ جانتے تھے کہ حسین اہل بیت اطہار کا آخری چراغ ہے. وہ یہ سمجھتے تھے حسین کسی فرد کا نام نہیں ہے, حسین کسی شخص کا نام نہیں ہے, حسین کسی قوم کا نام نہیں ہے, حسین کسی قبیلے کا نام نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ حسین ایک قرآن کا نام ہے, حسین ایک رسالت کا نام ہے, حسین ایک توحید کا نام ہے. حسین روئے زمین پر وہ شخصیت ہے کہ جس کے نام سے توحید و اذان و قیامت تک دین باقی رہے گا. اس کو مٹانا تھا, دین کو. اب آپ دیکھیے کہ کربلا کے اندر ان کی خواہش صرف یہ تھی, لیکن علی ابن الحسین سے لے کر, میں نے ایک جملہ کہا کہ آج بھی ایک حسین کے انتظار میں ہو نا, ایک فرزند حسین کے انتظار میں ہو, امام مہدی کے. مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ کل کی طرح آج کے حسین کو بھی تم تنہا کر دو, یا آج کے حسین کو بھی تم قتل کر دو. کر نہیں سکتے, پیشن کوئی آئی ہے نا, تو اب آپ کو تیار ہونا پڑے گا منافقوں کی. اب وہ تنہا کر دیں گے سب کو, ہاں اب وہ تنہا کر دیں گے سب. تم کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ لعنت اللہ جتنے ہیں حسین کے دشمن, ان پر لعنت بھیج کر کے آپ آگے. جی ڈاکٹر صاحب, میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب آپ نے بھی اس میں کچھ حصہ ڈالنا ہے. آپ حضرات کی جو اصل میں دو موضوعات الگ الگ چل رہے ہیں, میں یکجا آپ ہی لے کے چلے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو, ایک جانب وہ ہے کہ حسینیت, تصدیق حسینیت ہوتی نا اگر اس کی بیعت پر, تو قبلہ پوری شریعت بدل جاتی. سردار نداد کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کو جس طرح سے امام علی مقام نے بتایا اور بچایا, بتایا انہوں نے کہ بنا الہ الہ, ٹھیک ہے, تو یہ توحید اور رسالت کی تصدیق ہوتی ہے اگر ان کا ہاتھ پاکیزہ ہاتھ, اور پاکیزہ ہاتھ جو نور کا ہاتھ ہے وہ نار کے اندر جاتا کیسے؟ کیفیت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
جس وقت اس شہادت کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور آخری جو جملے ہیں جب میدان میں آپ تشریف لے گئے اور اس کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہ اب اس کے بعد میں لوٹوں گا نہیں، یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے، میری بات تم ان بچوں کی حفاظت کرنا، میرے بعد تم دین کی استقامت کو اسی طرح رکھنا جیسے حسین نے زندہ رکھا ہے، میرے بعد یہ یزیدی تمہاری بے حرمتی کریں گے، بچیوں کی بے حرمتی کریں گے، لیکن تم پر یہ دین اسلام کا فریضہ ہے کہ تم ان کی طہارت کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کے پردے کو اور ساتھ ہی ساتھ اس شجاعت کو جو علی کو ورثے میں ملا ہے زندہ رکھنا، اور رکھا ہوں اور اس ورثے کی شہادت دیتے ہوئے جب جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتی ہیں اور اس ملت کفریہ سے مخاطب ہیں، میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں جان بوجھ کر کہ ملت کفریہ سے مخاطب ہیں، تو میں مخاطب کے لیے میں نہیں چاہتا کہ صرف بیچ بیچ کے جملے کچھ توڑ کر کہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ براہ راست الفاظ سناؤں جو وہاں خطبے کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن کریم کی آیات پڑھی اور سب کچھ ہوا، اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ اے یزید ملعون، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو نے ہم پر زمین و آسمان کی فضا کو تنگ کر دیا ہے؟ بالکل ایسے کیوں تو نے ہمیں قید کر کے بازاروں اور شہروں میں پھروایا ہے؟ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تیرے اس عمل سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ذلیل ہوئے ہیں؟ اور اس طرح کیا تو نے اللہ کے سامنے اعزاز و منزلت حاصل کی ہے؟ کیا تو نے گمان کر لیا ہے کہ اپنے اس عمل سے تو نے اللہ کے حضور اتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے کہ جس نے غرور و تکبر سے تیری ناک کو پھلا دیا ہے اور تو بڑے غرور سے اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے، دراں حالانکہ تو انتہا سے زیادہ خوش اور مسرور ہے؟ کیا تو دنیا کو آباد اور اپنی مرضی کے مطابق پاتا ہے؟ اور کیا سمجھتا ہے کہ دنیا کے تمام امور تیری مرضی اور تیرے منشا کے مطابق انجام پاتے ہیں؟ نیز کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمارے مقام و منصب کو تو نے درست جانا ہے؟ یزید ذرا غور سے سن، کیا تو فرمان الہی کو بھلا بیٹھا ہے؟ جو لوگ کفر و بے دینی کے میدان میں، قرآن کریم کی آیت، جو لوگ کفر و بے دینی کے ایمان میں قدم رکھتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے فائدے میں ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی ہے کہ انہیں اپنے گناہوں میں اضافے کی مہلت زیادہ ملے اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے مہیا ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے لوگوں کی اولاد، ہائے ہائے کیا تاریخی جملہ، تاریخی جملہ تو ہر لفظ پہ قربان جائیے یار، حوصلہ چاہیے۔ آزاد کیے ہوئے لوگوں کی اولاد، ہاں ہم کہتے ہیں آج کے بڑے بڑے بولنے والے دنیا نے پیدا کیے، کبھی نیلسن مینڈیلا کی بات کرتے ہو، کبھی سینٹ تھامس ایکوناس کی بات کرتے ہو، کبھی مارسیلیو کی بات کرتے ہو، کبھی میکیاویلی کی ایسا بات لگ رہا ہے کرتے حضرت علی بات ہو۔ اے کیا ہے، علی ہی تو بول رہے ہیں۔ وہ لہجہ علی ہے۔ وراثت کس کی آپ ہے، خون کس کا ہے، اس جملے کو دہرائیے، جملے کو دہرائیے اور پھر ایک منٹ رکیے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے لوگوں کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے جی کہ تو نے، اے عمر سعد، اے ابن زیاد، جی 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 جی، کیا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں تک کو تو پردے میں تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں تک کو تو نے پردے میں بٹھا رکھا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، رسول کی شہزادی، سینے پھٹتے ہیں جملہ سن کر، لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کو نام محرموں کے درمیان قیدی بنا رکھا ہے، فاطمہ کی بیٹی، ان کے پردے حرمت کو تو نے پارا پارا کر دیا ہے، ان کے چہروں اور صورتوں کو اور ان کے لباس کو خراب کر کے بے پردہ کر دیا۔ کہاں تک پڑھوں، کہاں تک پڑھوں؟ دیکھیے یہی ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ صرف تبصرے کے لیے چونکہ بات کہی تھی، لیکن میں نے برکت کے لیے یہ اچھا، جملے بہت پڑھے، بہت بڑا آپ نے ہمارے لیے جان بوجھ کر پڑھا، میں نے ہمارے لیے کہا بہت کہ اچھا بجائے آپ اس کے کہ ہم صرف حوالے دیں، یہ میرے بچیوں کو ہی معلوم ہے کہ یہاں سے اس میدان سے جمہوریت ان کے قدموں، کیا جمہوریت، کس کی جمہوریت؟ تم جھوٹ بولتے ہو، جی تم جھوٹ بولتے ہو، بالکل وہ سچ ہے، وہ جمہوریت ہے۔ بالکل، تم ڈر جاتے ہو، وہ سچ ہے، وہ سچ کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، کفر کے سامنے ڈٹ کر سچ بولتی ہے۔ تم پشیماں ہوتے ہو صرف ان چیزوں کے لیے جو ظاہری مصلحتوں کا تقاضے کے تحت وقتی یا جز وقتی فائدہ پہنچائے۔ وہاں حسین کی بیٹی بہن اور علی کی بیٹی سینہ اپنے سینوں کو علم سے بھر کر، قرآن سے لبریز کر کے، اپنی زبانوں پر قرآن کی تلاوت کر کے اس طرح سے مخاطب ہے کہ کون ہو تم؟
تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت میں تمہیں یاد دلاتی ہوں کہ تم تو غلام ہو ہمارے. تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم نے قرآن کی تذلیل کی, تم نے شریعت کو گرایا, تم نے حسین کو اس میدان میں کمتر کرنے کی ثابت کی. لیکن اللہ جملہ ہے ان کا جو اسی تلاوت کے اسی قرآنی تشریحات کے اندر ہے کہ اللہ نے حسین کو عزت دی. اے یزید تو ذلت کے لیے بنا ہے. اللہ نے حسین کو عزت دی, اس کے گھرانے کو آئے تطہیر سے نوازا ہے. اے یزید تو نے یہ بھی بھلا دیا کہ قرآن ہمارے گھرانے میں اترا ہے. ہمیں رب نے اس عزت سے نوازا ہے کہ ہم جو قرآن کی تشریح و تعبیر کریں گے وہی دین اسلام کی منزلت ہوگی, وہی شریعت کا بنیادی تقاضا ہوگا. اے یزید تو یہ بھی بھول گیا کہ تجھے کلمہ پڑھانے والے ہم ہیں. اے یزید تو یہ بھی بھول گیا کہ جنت کی بشارت دینے والے ہم ہیں. اے یزید تو یہ بھی بھول گیا کہ ساقی کوثر کی اولاد ہم ہیں.